آنکھ سے نکالنے والا، زنجیر نکالنے والا یا سویاں نکالنے والا، حق خطیب صاحب جو ہے وہ اسے کرامت کا نام نہ دیں۔ 2 نمبر جعلی پیر اور 2 نمبر جو آستانے بنے ہوئے ہیں کے لیے ٹیم سریعام نے بہت زیادہ ہمت کی ہے، اوقات و سکنات لوگوں کو ان کے آستانوں پر جا کر دکھائی ہیں۔ اگر کرامت کی تعریف سمجھ میں آ جائے تو پھر یہ بات سمجھنا آسان ہوگا کہ کیلیں نکالنا یا زنجیر نکالنا یہ پیری کی نشانی ہے یا طبیب کی یا ڈاکٹر کی نشانی ہے۔ اب اگر کوئی ایسا ٹرک کوئی بندہ کرتا ہے جس کو کوئی دوسرا بھی کر کے دکھا سکتا ہے، یا پھر دوسرے کی عقل میں وہ بات آ جاتی ہے کہ یہ تو ممکن ہے، ناممکنات میں سے نہیں ہے، تو پھر ہم اس کو کرامت نہیں کہیں گے۔ پھر جب ہم اسے کرامت نہیں کہیں گے تو پھر خالی ان بنیادوں پر پیری کا لقب استعمال کرنا یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہوگا۔ ٹیم سریعام کا میں ایک تو شکریہ بھی ادا کروں گا کہ اس کے لیے ٹیم سریعام نے بہت زیادہ ہمت کی ہے اور بہت ساری جگہوں پر جا کر جو اس طرح کے باقاعدہ 2 نمبر جعلی پیر اور 2 نمبر جو آستانے بنے ہوئے ہیں انہیں ان کے پروگرامز کیے ہیں، جا کر باقاعدہ انہیں جو ہے وہ ان کی حرکات و سکنات لوگوں کو ان کے آستانوں پر جا کر دکھائی ہیں، اور اس پر کافی سارے پروگرام ہو چکے ہیں۔ جس طرح ایک وہ بڑا معروف پروگرام میں نے دیکھا تھا کہ ایک صاحب جو ہے وہ خواتین کے گلے میں ہاتھ ڈالتے تھے اور پھر وہ انہیں گندے پانی میں یا تالاب میں نہلانے کا کوئی سسٹم تھا۔ تو اس سے ٹیم سریعام نے اس طرح ایسے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ ظاہر کیا ہے۔ جب تک آپ کوئی ایسی چیز بے نقاب نہیں کرتے اس وقت تک لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا، اور بے نقاب کرنے کے بعد اگر لوگ جان بوجھ کر پھر اس میں ملوث رہتے ہیں تو پھر آپ نے تو اپنا فرض ادا کر دیا۔ اب ملوث ہونے والے یا اس فراڈ میں یا اس شعبدے بازی کو دیکھ کر جو ہے ملوث ہو جانے والے وہ اپنا نقصان خود کرنے والے ہیں، پھر ان کے ایمان کی کمزوری ہے، انہیں پھر اپنا ایمان جو ہے وہ مضبوط کرنا چاہیے۔ جو کچھ میں نے ٹرکس دیکھے ہیں آنکھ سے نکالنے والا، زنجیر نکالنے والا یا سویاں نکالنے والا، تو پھر جب کوئی بھی کر کے دکھا سکتا ہے تو پھر کرامت نہیں ہوئی۔ تو میری گزارش یہ ہوگی کہ پھر حق خطیب صاحب جو ہے وہ اسے کرامت کا نام نہ دیں، اس کو آپ ایک یہ کہیں کہ بھئی یہ ٹرک اور بھی کوئی کر سکتا ہے تو ہم بھی یہ ٹرک جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ کرامت کی تعریف تو وہ ہے جو غیر کی عقل میں نہ آئے۔ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانا یا ختم نبوت کا کام کرنے کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو ختم نبوت کا غدار قرار دے دیں۔ اب مثلا اگر اقرار الحسن بھائی نے یہ پروگرام کیا ہے اور وہ کسی چیز کو جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں کہ بھئی یہ چیز جو ہے وہ شرعاً جائز نہیں ہے یا آستانوں یا پیروں کے یا شریعت کے خلاف ہے، تو اس کا جواب دلائل سے اگر کوئی دے سکتا ہے تو ضرور دے، لیکن خدا کا واسطہ تاجدار ختم نبوت کا غدار نہ کہا جائے، کیونکہ ختم نبوت کے غدار ہونے کا مطلب ہے بندے کو کافر ڈکلیئر کرنا۔ ایک بندہ اگر آنکھ سے زنجیر نکال رہا تو یہ تو ہم بھی زنجیر نکال کے دکھا سکتے ہیں، منہ سے سوئیاں تو ہم بھی، تو جو کام کوئی دوسرا کر سکتا ہے اگر وہ کام پیری کی علامت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ان پیر صاحب کو اس دوسرے بندے کو جس نے کر کے دکھایا انہیں خود پیر تسلیم کر لینا چاہیے کہ بھائی یہ تو میں کرتا تھا تو آپ نے بھی کر دیا، لہٰذا آؤ دونوں مل کے کاروبار کرتے ہیں، بڑا اچھا کام ہے۔ سہیل کلیا نام ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس بچے کی آنکھ سے وہ نکالتا ہوں، تو پھر میں نے بڑے غور سے وہ دیکھا تو انہوں نے اس زنجیر کو پکڑا اور آنکھ سے اس کو پورا نکالا۔ تو ایک بات پہ مجھے اس وقت بڑی حیرانی ہوئی کہ آنکھ میں اگر ایک بال بھی چلا جاتا ہے اور ہم اس بال کو بھی نکالتے ہیں تو اس بال کو نکالتے ہوئے بھی بچہ ہوگا یا بڑا ہوگا تو وہ تھوڑا درد کا شکار ہوگا، پریشانی کا شکار ہوگا۔ جب وہ زنجیر نکالتے ہیں تو ایک بات بڑی حیران کن ہے کہ وہ بچہ بالکل ساکن کھڑا رہتا ہے۔ اتنی بڑی زنجیر کو اگر یوں نکالا جائے اور وہ اس سے بچے کو کچھ بھی نہ ہو تو پھر اس کو کیا نام دیں گے؟ پھر یہ ٹرک نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ڈیفینیٹلی وہ جگہ سن ہے، اس کو سن کیا گیا ہے، اس زنجیر کو کسی طرح اس میں اندر ڈالا گیا ہے اور پھر سن کر کے باہر نکالا گیا ہے، اسی لیے تکلیف نہیں ہوئی۔ تو لازمی بات ہے پھر اس سچویشن کو آپ کرامت کہہ دیں، اس سچویشن کو جو ہے آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ پیری کا سبب بنا دیں۔ تو دیکھیں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، پوری دنیا آج جو ہے وہ بہت سارے شعبدے دیکھتی ہے، اور اگر ان شعبدوں کو آپ کرامت کا نام دے دیں گے تو اسے پڑھے لکھے لوگ تو کم از کم کرامت نہیں کہیں گے۔ تو پھر آپ کسی ہندو کو اللہ کا ولی تو نہیں نہ کہہ سکتے، کسی ہندو کو آپ صوفی تو نہیں کہہ سکتے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کا مطلب ہے پھر یہ ماننا پڑے گا کہ ہاں اس طرح کی چیز کو شعبدہ بازی تو کہا جا سکتا ہے لیکن کرامت نہیں کہا جا سکتا۔